یہاں پر لوگ مائک کے تعلق سے انہوں نے لکھا تھا یہاں پر 22 سنی مسجد میں مائک پر نماز ہوتی ہے اور 4 میں نہیں، تو اگر پوچھا جاتا ہے تو کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ اکابر علماء اہل سنت والجماعت جن میں سر فہرست ہمارے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند نبر اللہ تعالی مرقدہ اعلی حضرت کے شہزادے اور صدر الشریعہ اور حافظ ملت مجاہد ملت اور دیگر بڑے اکابر اہل سنت والجماعت کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز بہت بڑی احتیاط کا عمل ہے، لہذا اس کے پیش نظر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں جائز نہیں ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں بعض حالات میں نماز لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے فاسد ہوتی ہے مطلقاً، امام کی بھی اور مقتدیوں کی بھی، وہ اس صورت میں جبکہ وہ مائک اتنا سینسیٹیو نہ ہو کہ وہ خود آواز لے لیتا ہو، بلکہ امام کو اس میں اٹھتے بیٹھتے رکوع کرتے قیام کرتے اور مختلف انتقالات میں اس کو تکلف سے آواز ڈالنی پڑتی ہو اور عمل کثیر کی ضرورت ہو، اس صورت میں امام کی نماز بھی نہیں ہوگی اور مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں امام کی ہو جائے گی اور امام کے ساتھ جو اگلی صف میں لوگ ہیں اور اصل آواز امام کو سن رہے ہیں اور اسی آواز پر اعتماد کر کے رکوع و سجود کر رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اعتماد نہیں ہے، اگلی صف والے یا وہ لوگ جو اگلی صف والوں کو دیکھ کر کے انتقالات کر رہے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر پر کی آواز پر وہ اعتماد نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اعتماد کر کے انتقالات کریں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس سے قطع نظر یہ ایک مشین ہے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ پورے نماز کے عمل میں یہ کام کرتی رہے، بلکہ بہت مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر فیل ہو جاتا ہے اور کبھی لاؤڈ اسپیکر فیل نہیں ہوتا، لاؤڈ اسپیکر میں بجلی بھی رہتی ہے اور وہ مشین آن بھی رہتی ہے، لیکن وہ دوسری آوازیں کیچ کر لیتی ہے۔ اب جب دوسری آوازیں کیچ کر لے گا تو یہ بھی ایک سبب ہے امام کی حالت مقتدیوں پر مشتبہ ہونے کا، کہ اب امام کی اللہ اکبر بھی سنے گا اور اس کے ساتھ دوسری آوازیں بھی سنے گا، تو جو امام کی حالت مشتبہ ہو جائے گی، تو امام کی حالت جب مشتبہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی فساد نماز، ایک حالت میں بعض حالات میں فساد نماز ہو جاتا ہے اور بعض حالات میں فساد نماز کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ واقعات ہوئے کہ لاؤڈ اسپیکر نے جو اس کا ایک سسٹم ہے وہ بگڑ گیا اور عین حالت نماز میں اب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے لیکن مقتدیوں کو اس کی وہ آواز سنائی نہیں دے رہی۔ کلکتے کا واقعہ
مجھے بعض لوگوں نے سنایا کہ وہاں ایسا ہوا کہ عید کی نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم بگڑ گیا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائیو امام صاحب رکوع میں ہیں، رکوع کر لو۔ اس کے بعد امام صاحب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امام صاحب اب قیام میں ہیں، قیام میں چلے جاؤ۔ پھر کہا کہ امام صاحب اب سجدے میں چلے جاؤ۔ اس طریقے سے دوسری رکعت کا بھی وہ بتاتے رہے اور اس کے بعد جب سلام کھل گیا تو وہ کہتے ہیں کہ آج اگر میں نہیں ہوتا تو سب کی نماز جاتی۔ اس بے وقوف کی اپنی نماز تو گئی اور جس نے اس کے کہنے پر، کیونکہ وہ نماز میں نہیں تھا، اس کے کہنے پر رکوع و سجود کیا، ان کی بھی نماز گئی۔ یہاں سے ایک مسئلہ پتہ لگا کہ جو چیز نماز کے باہر ہے، خارج نماز ہے، اس سے تلقل، افعال نماز کا تلقل، یہ مفید نماز ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز یہ اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء کے نزدیک یہ اصل آواز متکلم نہیں ہے، اور آج سائنس کے ذریعے سے بھی یہ ثابت ہو چکا کہ یہ اصل آواز متکلم نہیں، بلکہ آواز لاؤڈ اسپیکر میں، مائک میں جب امام یا متکلم یا خطیب یا ایڈریسر اور اسپیچ دینے والا جب ڈالتا ہے تو یہ آواز یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ آواز جو ہے وہ ختم ہو کر کے یہ جو ہے جو دوسری ایک آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور ایک یہ سسٹم ہے کہ لائٹ کو آواز میں اور آواز کو لائٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آواز یہاں پر جب اس مائک میں گئی اور ختم ہو گئی تو آواز متکلم تو رہی نہیں، لہذا اب جو آواز ہم نے سنی وہ آواز متکلم کی آواز نہیں ہے، بلکہ اس نمازی کی آواز نہیں ہے، بلکہ کوئی اور آواز ہے جو نماز سے باہر ہے۔ لہذا اس لیے اس کی اقتدا، ایسی آواز کی پر اقتدا کرنا یہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک مفسد نماز ہے۔ تو اس سے تقریر سے، میری مختصر تقریر سے آپ نے صاف سمجھ لیا ہوگا کہ بعض حالات میں نماز فاسد ہو جاتی ہے سب کی، اور بعض حالات میں کچھ مقتدیوں کی فاسد ہوگی، کچھ کی نہیں ہوگی، اور بعض حالات میں فساد نماز کا اندیشہ ہے۔ لہذا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال خلاف احتیاط ہے۔ ہمارے علماء نے یہی فیصلہ کیا، اور ہمارے یہاں جو سیمینار ہوا تھا ہم نے یہی اس پر جو ہے اس علماء اہل سنت والجماعت کی اسی تحقیق کو ہم نے مقرر کیا، اور اسی کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں جائز نہیں ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، محمد عمیر احمد اویسی رضوی صاحب، کراچی، پاکستان سے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے سنی تبلیغی جماعت.com پر ہمیں کانٹیکٹ کیا اور ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیا۔ آپ کا سوال ہے، اگر آس پاس کی تمام مسجدوں میں مائک اور لاؤڈ اسپیکر ہو تو جمعہ کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ سلام لکھے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایسے شہر میں یا ایسے علاقے میں آپ ہیں کہ تمام مساجد میں مائک ہی سے نماز ہوتی ہے، کسی بھی مسجد میں بغیر مائک کے نماز نہیں ہوتی ہے، پھر ایسی صورت میں آپ کے ساتھ عذر ہے اور آپ
जमात को तर्क करके जोहर की नमाज अदा करें अपने घर में, या फिर उसी मस्जिद में जब जुमा की नमाज से लोग फारिग हो जाए आप तन्हा जाकर के जोहर की तमाम नमाजें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें। और अगर उस शहर में कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जो तलाश करने के बाद, कुछ मेहनत करने के बाद ही सही बगैर माइक की होती है, तो आप उसकी भरपूर कोशिश करें कि चाहे थोड़ी मेहनत पड़े, दूर जाना पड़े, अगर बगैर माइक की नमाज होती है तो हर हाल में जुमा को पाने की और जुमा में शरीक होने की कोशिश करें। ये आखिरी सूरत है कि पूर्व जवार में, आसपास में, शहर में कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं जिसमें बगैर माइक की नमाज न होती हो, तब बसूरत मजबूरी जमात को छोड़ देंगे जुमा की और जोहर की नमाज अदा करेंगे। क्योंकि अगर जुमा में आप शरीक हुए तो नमाज ही नहीं होती है माइक पर, तो जुमा में शरीक होने से कोई फायदा ही नहीं। जब हमारी नमाज ही फासिद हो गई तो क्या फायदा। इससे बेहतर है कि कम से कम जोहर पढ़े तो उसका फर्ज तो अदा हो जाएगा, गुनहगार तो नहीं होगा। और वहां अगर जुमा में शरीक हुआ तो फिर वो फर्ज का तारीख हो जाएगा, फर्ज उसके जिम्मे बाकी रह जाएगी, नमाज ही उसकी नहीं होगी। इस वजह से जोहर पढ़ लेना ही बेहतर है बनिस्बत माइक के पीछे नमाज अदा करने के। अस्सलामुअलैकुम, इम्तियाज वोरा साहब, गुजरात, इंडिया से। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने सुन्नी तबलीगी जमात.com पर हमें कांटेक्ट किया और हमें खिदमत का मौका दिया। आपने लिखा है, अस्सलामुअलैकुम, क्या लाउड स्पीकर पर नमाज होती है? और जो आलिम जुमा की नमाज लाउड स्पीकर पर पढ़ाता हो, अगर दूसरी नमाज बिना लाउड स्पीकर पर पढ़ाए तो क्या उसके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? बराए मेहरबानी जवाब अता फरमाए, जवाब समाअत फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने लाउड स्पीकर के सिलसिले में सवाल किया है कि लाउड स्पीकर पे नमाज होती या नहीं। इस सिलसिले में सरकार मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस जमाने की जितने भी अकाबिर मुफ्तियान किराम थे, मसलन मुहद्दिस आजम हिंद कचौचा शरीफ और दीगर अकाबिर मुफ्तियान किराम, मुफ्ती बुरहान मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हजतुल इस्लाम, हुजूर मलिकुल उलमा, तमाम अकाबिर मुफ्तियान किराम का यही फतवा है कि लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं होती है, नमाज फासिद और बातिल होती है। लिहाजा चाहे वो जुमा की नमाज हो या पंज वक्ता नमाज हो, एक वक्त में भी अगर किसी इमाम ने इस्तेमाल किया तो गोया कि उसने ये तस्लीम किया कि लाउड स्पीकर पर नमाज है। अगर ऐसा वो तस्लीम करता है तो ऐसे इमाम के पीछे हरगिज नमाज जायज नहीं है। लाउड स्पीकर की आवाज पर नमाज नहीं होती, इसलिए कि लाउड स्पीकर की आवाज बेआईनी ही मुतकल्लिम की आवाज नहीं बल्कि उसकी नकल होती है जो आवाज के टकराने से पैदा होती है। मुफ्ती जलालुद्दीन फरमाते हैं कि फतवा फैजुर रसूल जिल्द अव्वल सफ़हा में 361 से 366 तक माहिरीन साइंस और उसके इंजीनियरों के मुत्तफिका अक़वाल और आवाज के टकराने जो आवाज पैदा होती है वो सदा होती है, जैसे पहाड़ और गुंबद वगैरह से टकराकर पैदा होने वाली आवाज सदा होती है। और सदा का वो हुक्म नहीं जो मुतकल्लिम की आवाज का है कि मुतकल्लिम की आवाज बगैर किसी चीज से टकराए सिर्फ हवा के तमव्वुज से सुनने वाले के कान तक पहुंचती है। और सदा चूंकि किसी चीज से टकराकर पैदा होती है, इसलिए आते सजदा सुने तो सजदे तिलावत वाजिब नहीं होता। जैसे कि इमाम इब्न हुमाम अलैहि रहमा फरमाते हैं फिल खुलासोते अन्ना समाहा मिन अस्सदा ला तजीब, फतुल कदीर जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 468 और तनवीरुल अवसार दुर्र मुख्तार मा शामी जिल्द अव्वल सफ़हा 517 में है ला तजीब बेसमाअती मिन अस्सदा। और तहावी सफ़हा 264 में है ला तजीब बेसमाअती मिन अस्सदा वह हुआ मा यजीबु का मिसलो सौती का फिल जिबाली वस्सहारा मुनहिया। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि नमाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जायज नहीं। अगर माइक्रोफोन में इमाम आवाज डालेगा ये उसके वो आवाज न लेगा तो इसी अमल से इमाम की नमाज जाती रहे
رہے گی، امام کی جائے گی تو مقتدیوں کی بھی جائے گی، یعنی امام کی نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر لاؤڈ اسپیکر ایسا ہو کہ مائکرو فون میں آواز ڈالی نہ جاتی ہو، فرض کیجیے وہ خود لیتا ہو، امام کے منہ کے سامنے نہ ہو، قریب ایک طرف رکھا ہوا ہو، امام اس میں آواز نہ ڈال رہا ہو، تو امام کی آواز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ لاؤڈ اسپیکر ہی کی آواز کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی نماز نہ ہوگی۔ لاؤڈ اسپیکر میں پہنچ کر امام کی آواز اس سے ٹکرا کر ختم ہو جاتی ہے، جیسے گنبد میں بولنے والے اور کنویں میں بولنے والے کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ پانی اور گنبد کے ٹکراؤ سے اور آواز پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی لاؤڈ اسپیکر میں اور آواز پیدا ہوتی، کئی بار ہم نے اسے خود محسوس کیا۔ مقرر جو لفظ بولتا ہے ویسے ہی لاؤڈ اسپیکر سے اسی طرح سے ہے جیسے گنبد اور کنویں سے۔ شعر بشر اہل سنت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب القول الاظہر کے ابتدائی لاؤڈ اسپیکر اور فقیہ اعظم ہند حضور صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں کہ اعلی مکبر الصوت یعنی لاؤڈ اسپیکر سے خطبہ سننے میں حرج نہیں، مگر اس کے آواز پر رکوع سجود کرنا مفسد نماز ہے، یعنی نماز نہیں ہوگی۔ فتویٰ امجدیہ جلد اول صفحہ نمبر 190۔ اس کے حاشیہ میں فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پہلا فتویٰ جس میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں جائز قرار دیا گیا ہے، خود بتا رہا ہے کہ اس وقت تک لاؤڈ اسپیکر کی حقیقت اچھی طرح منکشف نہ تھی، اور جب اس کی حقیقت واضح ہو گئی تو یہ فتویٰ دیا۔ اور علامہ مفتی شاہ محمد اجمل صاحب مفتی اسمبل قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں، فرض کر لیجیے کہ اس اعلیٰ میں بعینی آواز امام ہی منتقل ہوئی ہے، لیکن اس بات کو مان لینی پڑے گی کہ امام کی آواز ہوا میں متکف ہو کر اس آلے میں پہنچی اور اس آلے نے اگلی ہوا میں نیا تموج پیدا کیا، تو اگلی ہوا کے تموج کا سبب قریب یا اعلیٰ ہی کو قرار پایا، تب اس آواز کی نسبت اس اعلیٰ لاؤڈ اسپیکر کی طرف ضرور کی جائے گی۔ نیز امام کی آواز جہاں تک پہنچی اس آلے نے اس میں اتنا تصرف کیا کہ وہ آواز اس مقام پر بھی پہنچا دی جہاں اصل آواز امام کسی طرح نہیں پہنچ سکتی تھی، تو لاؤڈ اسپیکر کا اتنا تصرف تو ناقابل انکار ہے، اور جب لاؤڈ اسپیکر کا یہ تصرف تسلیم ہے اور اس کی آواز کی نسبت لاؤڈ اسپیکر کی طرف صحیح ہے، تو پھر وہی نتیجہ نکلا کہ مقتدی کے حق میں غیر امام کا تصرف اور آواز واسطہ بنی تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہو جانے کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ تحقیق الاکابر لاتباع الاصاغر اور شعر بشر سنت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز مسموع ہوتی ہے وہ اصل متکلم کی صوت نہیں، یعنی آواز نہیں بلکہ صدا ہے، اور حضرت سیدنا مفتی اعظم مولانا شاہ محمد مصطفیٰ خان رحمت اللہ علیہ نے بھی بمبئی میں بماہ محرم الحرام 1375 ہجری میں اپنی تحقیق یہی بیان فرمائی، اور اس وقت وہاں جو دوسرے اکابر علماء اہل سنت جیسے حضرت مقدمی مولانا سید علی مصطفیٰ میاں صاحب مارہیروی رحمۃ اللہ اور معظمی مولانا سید محمد محدث اعظم ہند کے چوتھویں رحمۃ اللہ علیہ مجاہد ملت مولانا محبوب علی خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، سب نے اس کی تصدیق فرمائی، جس کی کھلی ہوئی روشن دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں سے اصل متکلم کی آواز بھی سنتا ہو اور لاؤڈ اسپیکر کے کسی ہارن کا منہ اس کی طرف ہو، تو وہ اصل متکلم کی آواز اور ہارن سے نکلی ہوئی صدا کو علیحدہ متمائز اور متقاعد طور پر سنے گا، جیسا کہ ہارن کا مشاہدہ جب یہ صدا ہے، صدائی کے سب احکام اس پر مرتب
ہوں گے، اس طرح صدا کی اقتدا بحکم شریعت مطالعہ صحیح نہیں. اسی طرح لاؤڈ اسپیکر سے سنی ہوئی آواز کی اقتدا بھی شرعن باطل ہے. نماز میں اس آلہ کا استعمال شرعن حرام، ناجائز اور موجب بطلان نماز مصلیان ہے. تحقیق الاکابر اتباع الاساغر صفحہ 20-21. یہ تھے لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنے کا مسئلہ. اس میں صاف بیان کیا گیا کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی جب تک ہمارے دل و دماغ میں یہ مسئلہ بالکل جاگزی ہو جائے کہ ہمارے علماء اکابر نے شریعت کے مطابق ازرو شرع یہی فتویٰ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہوگی اور ہمیں یہی مان کے چلنا ہے اور یہی ہمیں ماننا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. شیطان اپنا فریب دیتا ہے. بہت سے مقامات کے لیے ایسا بھی سنا. خود مجھ سے اجمیر شریف میں اسسٹنٹ ناظم نے یہ مسئلہ پوچھا کہ صاحب اگر لاؤڈ اسپیکر امام کے سامنے نہ رکھا جائے اور پیچھے رکھ دیا جائے مؤذن صاحب کے آگے، میں نے کہا اس وقت بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مؤذن جب لاؤڈ اسپیکر پہ امام کی تکبیر سن کر تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا اللہ اکبر، تو وہ آواز مائک پر جائے گی اور مائک کی آواز سن کر جو لوگ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ تکبیر تحریمہ انہوں نے مؤذن کی آواز پہ نہیں کہا بلکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پہ کہا. حالانکہ جب لاؤڈ اسپیکر مؤذن کے پیچھے رکھ دیتے ہو تو یہ سب عیاری ہے، کیونکہ مؤذن اور امام کے بیچ میں جب لاؤڈ اسپیکر رکھ دیا گیا تو جگہ کتنی بچی؟ تو لاؤڈ اسپیکر میں طاقت ہوتی ہے آواز کھینچنے کی، اس میں میگنیٹ کی طاقتیں ہیں، مقناطیسی قوتیں ہیں، آواز کو وہ کھینچتا ہے. تو یقیناً امام صاحب کی آواز بھی وہ مائک کھینچتا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے. لہذا یاد رکھیے، بس اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. ہمارا مقصد اور کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارے سنی بھائی یہ جان لیں کہ ایسی ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو نہ ہمیں اس کو نماز میں استعمال کرنا ہے نہ دین میں استعمال کرنا ہے. جو جس کی اجازت ہمیں شریعت دے دے ہمیں اس کے اپنانے میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کرنی ہے. شریعت جسے جائز کہے اسے ہم جائز مانتے ہیں، شریعت مطہرہ جسے ناجائز و حرام کہہ دے اسے ہم ناجائز و حرام کہتے ہیں. اور ہمارے بچاؤ کی ایک ہی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی، وہ آخری بات عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ وہ خطابیں سن لیجئے اور بیچ بیچ میں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں میں عرض کرتا رہوں گا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے الملفوظ شریف میں جو یہ واقعہ لکھا بہت مشہور واقعہ ہے کہ امام راضی رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا. ابلیس لعین شیطان رجیم نے ان سے بحث شروع کی اور انہوں نے دلیل دی کہ اللہ ایک ہے، اس نے دلیل دی کہ اللہ نہیں ہے، یہاں تک کہ معاذ اللہ ابلیس لعین 360 دلیلیں دے چکا. امام راضی 360 دلیلیں دے چکے اور ابلیس لعین 360 دلیلیں کاٹ چکا. ابلیس کی 360 دلیلیں حضور امام راضی نے بھی کاٹ دی اور قریب تھا کہ معاذ اللہ امام راضی جیسی عظیم شخصیت اپنے راستے سے پھر جاتی، مگر ان کے شیخ، ان کے مرشد، ان کے پیر طریقت کام آئے اور انہوں نے کتنی دور سے، آج لوگ لہروں کی بات کرتے ہیں، ذرا اسی واقعے کو سوچیے اور ایمان تازہ کیجیے کہ کہاں ہے حضرت نجم الدین اور کہاں ہے امام فخر الدین رازی. وہیں سے آواز دے کے کہتے ہیں اے رازی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں نے اپنے رب کو بے دلیل مان لیا ہے، اللہ کو بے دلیل مان لیا ہے. لہذا اے سنیو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج ایک سے ایک صلح کلی ملیں گے، عرب زبان ملیں گے، 2-3 عربی کے جملے رٹے ہوئے ہوں گے، چاہے تلفظ صحیح ہو یا نہ ہو، روب ڈالیں گے آپ کو اور ہم کو مرعوب کریں گے. آپ ساتھ کہہ دیجئے میرے اعلیٰ حضرت نے، حضور مفتی اعظم ہند نے، حضور حجت الاسلام نے، حضور اجمل العلماء نے، صدر الافاضل نے، صدر الشریعہ نے اور ان اکابر نے لاؤڈ اسپیکر یا اعمال اور اعتقاد کے تعلق سے جو فتویٰ دے دیا ہم اسے بے دلیل مانتے ہیں
اور بالخصوص اپنے اعلیٰ حضرت کے تو ہر فتوے کو بے دلیل مانیے، نہ کسی کی کوئی بحث سنیے اور نہ کسی سے کوئی بحث کیجیے۔ اگر ایمان و سنیت کے ساتھ اس دنیا میں رہنا ہے اور اسی پر خاتمہ بالخیر ہم اور آپ چاہتے ہوں اللہ کے فضل اور اس کے محبوب کی عطا اور کرم سے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ مختصر سی گفتگو تھی اور آج انشاءاللہ تعالی یہ رسالہ پورا ہوگا۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ الرحمن ثم شاء رسولہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا وہ معروف و مشہور رسالہ جو علم غیب مصطفیٰ پر ہے، یعنی حضور کے علم غیب کو سیدنا اعلی حضرت نے قرآن و حدیث شریعت کے دلائل سے ثابت کیا اور ہم سنیوں کو کافر ہونے سے بچا لیا، ہم مسلمانوں کو کافر و مرتد ہونے سے بچا لیا، اس لیے کہ جو نبی کے علم غیب میں شک کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ تعالی نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو اولین آخرین جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا، جنتی جنت میں کتنی سانس لے گا، جہنمی جہنم میں کب تک رہے گا، کتنی سانس لے گا، اللہ نے اپنے کرم اپنے فضل اپنی عطا سے اپنے محبوب کو سب کچھ بتا دیا۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میلاد شریف میں اس رسالہ مبارکہ انباء المصطفیٰ کا درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے و طفیل میں مجھ گناہگار کو، آپ سامعین اہل سنت کو، بانیان محفل کو مالک و مولا دارین کی نعمتوں فرحتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب وہ فتاوی سنیے جو مفتی مظہر اللہ صاحب کے صاحبزادے اور اس کے بعد ہمارے سرکار مرشد برحق سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوی مبارکہ ہے، اور اس پر کم و بیش 20 علماء اہل سنت و جماعت کی تصدیقات ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب صحیح و ثواب المجیب مضیف مصاب۔ مجیب علام امام ہمام اہل سنت ابی و استاذی دامت برکاتہم العالیہ نے جو عبادات میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی کراہت و حرمت کی تحقیق انیق فرمائی ہے، وہ اس عاجز کو خاتم التحقیقات نظر آتی ہے۔ غالباً اسی بنا پر دیگر وجوہ حرمت و کراہت کو نظر انداز فرما دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو وجوہ کراہت احکر کے علم میں ہیں ان کا اس مدلل و مکمل تحقق کے سامنے پیش کرنا آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن آج کل عوام تو درکنار بعض علماء تک یہ کہتے ہیں کہ عبادات مذکورہ کے اندر اس آلے کے استعمال میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، معاذ اللہ اس لیے دیگر شرعی قباحتوں کا اظہار کر دینا بھی ایک اعتبار سے ضروری ہے۔ جو واضح ہو خطیب کا سامعین کے مواجہے میں ہونا مسنون ہے، اور یہ آلہ خطیب کے مواجہت میں بلا ضرورت حائل ہو کر سنت مواجہت کا مزاحم ہوتا ہے۔ اسی طرح سامعین کا خطیب کے مواجہ ہونا مسنون ہے، یہاں تک جو لوگ خطیب سے دائیں بائیں جانب ہیں ان کا بھی خطیب کے جانب رخ کرنا سنت ہے۔ اس آلے کے استعمال کی صورت میں سنت بھی مفقود ہوتی ہے کہ اب خطیب کی جگہ یہ آلہ اس کا قائم مقام ہو گیا، اگرچہ سامعین کی طرف سے روگرداں ہے مگر خطیب کے فرائض تو وہی انجام دے رہا ہے، اور نہ صرف آلہ بلکہ اس کے ہارن بھی جو سامعین کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سامعین اب خطیب کی طرف منہ کرے یا آلے اور ہارن کی طرف کریں؟ تو کون سی ہارن کی طرف؟ نیز خطیب کا کھڑا ہونا بھی سنت کے درجے میں ضروری ہے۔ اس آلے کے ہوتے ہوئے یہ ضرورت بھی ایک حد تک باقی نہیں رہتی ہے، نیز خطیب کا ممبر پر ہونا بھی مسنون ہے۔
جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ خطیب کے مشروع اور غیر مشروع حالات کا دور تک معائنہ اور مشاہدہ ہو سکے اور اس کی خطبات حالیہ قوم پر اثر انداز ہو سکیں۔ یہ اعلیٰ سنت کے بھی بعض مقاصد میں مزاحم ہے۔ نیز خطبہ ثانیہ میں خطیب کا پست آواز کرنا بھی سنت ہے، لیکن یہ اعلیٰ اس کی پست آواز کو بھی اس کی بلند آواز سے بھی زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ اس صورت میں خطیب اگر خطبہ اولیٰ کی بنسبت پست آواز نکالے مگر سامعین تو بلند آواز سننے کی مشقت میں مبتلا رہیں گے، اور مانا کہ یہ خطیب بلند آواز نکالنے کی مشقت سے چھوٹ گیا ہے مگر بلند آواز سننے کی مشقت سے اس کو رہائی نہیں ہوئی۔ غرض اس آلے کے ہوتے ہوئے خطبہ ثانیہ میں پستی آواز کی سنت متروک ہو جائے گی۔ اسی طرح اس آلے کا استعمال امام کے لیے غائب درجہ بدعت مذمومہ ہے اور نماز کو مکروہ تحریمی بلکہ فاسد و باطل کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا، اصل میں انہوں نے یہ بتایا، مفتی مظہر اللہ صاحب قبلہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ بلا ضرورت شرعی نماز تو نماز ہے، لاؤڈ اسپیکر کو اذان میں اور خطبے میں بھی استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ جب اذان دی جاتی تھی اور کفار قریش اس کو سنتے تھے تو اذان کا مذاق اڑاتے تھے، کھیل کود کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کے آیت کریمہ سے ثابت ہے، اور قرآن مجید کو بھی بآواز بلند بازار مکہ کے لوگ نہ سن سکیں، منع کیا گیا کہ اتنی زور سے قرأت نہ کی جائے کہ جس کو سننے کے بعد لوگ مذاق اڑائیں، یا چلیے مسلمان اگر سن رہا ہے مذاق نہیں اڑا ہے تو دکان پہ سودا بیچ رہا ہے، سودا خرید رہا ہے، قرآن مجید کی آیتیں اس کے کان میں پڑ رہی ہیں، جبکہ قرآن کا حکم تو یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، لہو وانصتوا، اور چپ چاپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحمت کی جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ مجھے بتائیے لاؤڈ اسپیکر پر اگر مسجد کے مینارے پر لگا دیا گیا، آپ کب تک چپ رہیں گے؟ آپ کب تک خاموش کھڑے رہیں گے؟ آپ کی زندگی معطل ہے، اور اگر آپ کی زندگی معطل نہیں ہے تو آپ کو قرآن مجید کی بے ادبی کروانے والا کون؟ وہی ٹرسٹی، وہی مولوی، وہی خادم مسجد، اور کون ہے؟ ورنہ اگر آپ کو قرآن مجید سننے کا شوق ہے تو آج ہر شخص اس لائق ہے، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس کہ وہ 200-500 روپے کا CD پلیئر کیسٹ خریدے، اور جب اس کی طبیعت آمادہ ہو، جیسا کہ حضور اعلی حضرت نے کشف الشافیہ میں لکھا، باادب بیٹھے، دو زانو بیٹھے، اس کو ٹائم پاس نہ سمجھے۔ جیسے آج بہت سے موبائلوں میں بھی میں نے دیکھا کس قدر مسلمان کو تباہ کر دیا گیا ہے، کہاں اس کو فیض ملے، کیسے اس کو فیض ملے کہ قرآن مجید کی آیتیں مثلا الحمدللہ رب العالمین، مثلا اور کوئی آیت کریمہ اس کے موبائل کے رنگ ٹیون میں ہے، اب وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اطمینان سے رنگ سن رہا ہے، اور آیت قرآن مجید کو کبھی کاٹ رہا ہے، کبھی ڈسکنیکٹ کر رہا ہے۔ سوچتے چلے جائیے آپ، ایک برائی تھوڑی ہوتی ہے۔ جب تم شریعت کا دامن چھوڑو گے تو ابلیس لعین تمہیں گناہوں میں گھیر دے گا، اور اگر تم شریعت کی پناہ میں آ جاؤ گے تو نیکیاں تمہارا استقبال کریں گی، اجر تمہارا استقبال کرے گا، رب العالمین کی رحمتیں۔ لیکن یہ سچی باتیں ہیں، کڑوی ضرور ہیں لیکن حق ہے، اور حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا، ان کے والد ماجد نے بھی یہی ذکر کیا کہ دیکھیے وہابیوں کو تو بڑی بدعت کی سوچ رہی تھی، اور لاؤڈ اسپیکر جیسی بدعت قبیحہ، سب سے بری بدعت یہ نہ مٹا سکے اور نہیں مٹا رہے ہیں۔ ابھی اس فتوے میں بھی بات آئی کہ خطبے ہی کی بات ابھی انہوں نے کی ہے کہ خطبے کا عالم یہ ہے کہ کتنی سنتیں یہ لاؤڈ اسپیکر ختم کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ امام کو دیکھیے، امام آپ کو دیکھے، امام کے آمنے سامنے آپ بیٹھے ہوں، اگر بیچ میں یہ لاؤڈ اسپیکر بھیا آ گئے تو امام صاحب اور آپ کے بیچ میں یہ ڈنڈا حائل ہو گیا، یہ لاؤڈ اسپیکر حائل ہو گیا۔ امام صاحب کا کھڑا ہونا سنت ہے ممبر پر، اس لیے ان کو بھیجا گیا تاکہ یہ غیر متشرع ہیں، یہ غیر متشرع ہیں، لوگ انہیں اطمینان سے دیکھ لیں، ان کے جذبات حالیہ سے باخبر ہو جائیں کہ کیا اتار ہے، کیا چڑھاؤ ہے، کیسا چہرہ ہے، سبحان اللہ، خطبے کے کیا اثرات ان کے چہرے پر ہیں، اس کے اثرات آپ پر بھی ہوں۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نہیں
कई सुन्नतों को मिटा देता है अगर खुतबे में भी लाउड स्पीकर लगाया। फिर आगे इन्होंने बयान किया कि नमाज में तो बिदअत कबीहा सय्यिआ है, सबसे बुरी बिदअत है, नमाज को मकरूह तहरीमी कर देगी, वाजिबुल इआदा कर देगी, बल्कि लाउड स्पीकर से नमाज फासिद हो जाएगी और बातिल हो जाएगी। अभी ये फतवा आज निस्फ हुआ है और सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। चूँकि अज़रुए क़वाइद जदीद इस आले के इस्तेमाल से बोलने वाले की आवाज की बोली का मशकूक होना लाजमी अम्र है, लेकिन कभी तगय्युर कम होना है, कभी ज्यादा, और कभी तगय्युर कबीह और अक़बाह पैदा हो जाता है। इन तगय्युराते अरबा में से एक न एक तगय्युर हर लाउड स्पीकर में जरूर पाया जाता है। बेशक अगर ये आला निहायत जदीद व आला हो कि इसके सबब महवे तलफ़्फ़ुज़ में ऐसा फर्क न आए, हर्फ या उरूफ में मामूली सा तगय्युर आता हो, तो इस सूरत में नमाज मकरूह हो जाएगी। बेशक चुनांचे फ़क़हाए किराम तस्रीह फरमाते हैं कि इमाम अपने मुंह में कोई चीज रखे हुए क़िराअत करे तो उस सबब से क़िराअत में कम तगय्युर पैदा हो तो नमाज मकरूह होगी, और तगय्युराते फाहिश पैदा हो कि वो शय सेहते तलफ़्फ़ुज़ से माने है तो नमाज फासिद हो जाएगी। बेशक इस सूरत में उम्मी के पीछे कारी के इक्तिदा की शक्ल भी दाखिल है। और तगय्युर कबीह ये कि सेहते तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ने के साथ आवाज भी निहायत करी हो जाए, और तगय्युर अक़बा ये कि इसमें से गरज की सी आवाज निकलने लगे। जब उसकी आवाज इमाम की आवाज करार दी जाए तो जाहिर है कि इमाम की ऐसी भोंडी क़िराअत मुफ्सिदे नमाज है। फिर नमाज में इस आले का इस्तेमाल की तीन ही सूरतें हो सकती हैं, या इमाम के गले में हमाइल हो या सामने या दाएं बाएं रखा जाए। हर से सूरत में नमाज मकरूह और खिलाफे सुन्नत होगी। चुनांचे फ़क़हाए किराम तस्रीह फरमाते हैं, तलवार वगैरह कोई ऐसी शय हमाइल किए हुए नमाज पढ़ना मकरूह है जो नमाज को अपनी जानिब मशगूल करे, और अगर ये आला इमाम के दाएं बाएं रखा जाए तो यकीनन इतनी ताकत वाला होगा जो इमाम के खफी आवाज को भी मुंतशिर कर देगा। लिहाजा जवाज का सिर्रन मसनून है, वो आले के सबब जहरन और अदा होंगे, और ये मकरूह खिलाफ सुन्नत है। नीज कभी इसकी आवाज रुक कर निकलती है, इसकी आवाज इमाम की आवाज करार दी जाए तो इस सूरत में दूर के मुक्तदियों के हक में इमाम को हकला करार दिया जाएगा, और हकले के पीछे गैर हकले की इक्तिदा दुरुस्त नहीं। बेशक कभी इसमें से बेमाना सौत निकलने लगती है तो इस लिहाज से इमाम को लफ्ज़ इमाम के लुगत करार दिया जाएगा, जिसकी इमामत गैर मातू के लिए जायज नहीं। कभी इसमें सब यानी कायफा वगैरह जैसे नकाइस पैदा हो जाते हैं। गैर माजूर के लिए इन नकाइस के साथ क़िराअत सख्त हराम और मुफ्सिदे नमाज है। नीज बाजार वगैरह में कुरान शरीफ पढ़ना जहाँ लोग अपने कामों में मशगूल हों गुनाह है, और इमाम के लिए इस आले का इस्तेमाल करना अक्सर इस कबाहत को मुस्तलजिम होगा। नीज ये आला नमाजियों के इंतशार का सबब भी हो सकता है, जबकि दौरान नमाज में बंद हो जाए और दुरुस्त करने वाला इसके दुरुस्त करने पर कादिर न हो। ये तकरीर इस सूरत में है जबकि इस आले की आवाज इमाम की आवाज करार दी जाए और इसकी आवाज गुम्बद की आवाज के मानिंद गैर इमाम की करार दी जाए, तो इस
تو اس کی آواز پر اقتدا کرنے والوں کی نماز سرے سے باطل ہوگی، جیسا کہ مجیب علامہ نے محقق و مبرہن فرمایا۔ حضرات، اس فتوے میں یہ باتیں یہاں تک بتائی گئیں کہ اگر یہ مان لیں جو لوگ یہ بحث کرتے نہیں صاحب لاؤڈ اسپیکر پہ جو امام صاحب کی آواز ہے نا بالکل وہی کی وہی ہے، کوئی فرق نہیں آتا، تو انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کی تمام خرابیاں بیان کی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ امام کے استعمال کے لیے 3 صورتیں ہیں تو لاؤڈ اسپیکر گنڈے اور تعویذ کی طرح اس کے گلے میں لٹکا دیجئے، تو فقہائے کرام نے ویسے ہی منع کر دیا ہے کہ کوئی چیز یا تلوار وغیرہ لٹکا کر کوئی نماز پڑھے گا، نماز مکروہ ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گلے میں سے رومال وغیرہ نکال کے آگے سامنے رکھ لیتے ہیں، یا پھر یہ صورت ہوگی کہ آپ بہت سامنے رکھ دیں اور اتنی دور رکھیں کہ اسے رکوع و سجدے میں تکلیف نہ ہو، اور اگر آپ نے اتنے قریب رکھا تو امام کی نماز کیا ہو جائے گی، بڑی مصیبت ہو جائے گی کہ جب وہ رکوع میں جائے تو اس لاؤڈ اسپیکر کو بچا کے بائیں طرف ایسے گردن جھکائے، پھر داہنی طرف ایسے جھکائے، کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیدھے جھکائے گا تو اس کا ماتھا ہوگا اور لاؤڈ اسپیکر کا ڈنڈا ہوگا کہ تو اور لگا ہم تیرا سر پھوڑیں گے، اور اگر بہت دور لگا دیا تو اتنا پاورفل یہ لاؤڈ اسپیکر ہوگا کہ اس کی آواز وہ ضرور کھینچے گا۔ تو آپ جیسے ثنا پڑھنا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا، امام ہو یا مقتدی ہو چپ چاپ پڑھنا سنت ہے، اور اگر لاؤڈ اسپیکر نے اس کی آواز کھینچ لی اور 2-4-10 صف کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے اور ہارن کے قریب آپ کا کان ہوا، یا آپ کے پاس آپ دیوار کے قریب ہوئے ہارن آپ کے پاس ہوا، تو آپ بآواز بلند یعنی اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ سن رہے نہیں سن رہے؟ تو بتائیے اس کی سر کب رہی، اس کی خاموشی کب رہی؟ بتائیے 60 قدم دور 100 قدم دور پر وہ ہارن اس کے سبحانک اللہم سنا رہا ہے، تو یہ سنت بھی گئی۔ یعنی اس کے عیوب و نقائص بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ کل مجھ سے امتیاز بھائی نے کہا کہ حضرت تو میں بھی اس فصیح اردو کو نہیں سمجھ سکتا، میں تو برکت کے لیے خود اس فتوے کو سنوا رہا ہوں تاکہ ہمارے سنیوں کو برکت ہو جائے اور یہ یقین کر لیں کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اصلی مانو تو اتنی خرابی ہے جیسے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کہیں رک گئی اور آپ 10ویں صف میں 20ویں صف میں ہیں اور رک کے آواز آنے لگی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا تار گڑبڑ کرتا ہے اور آواز پوری نہیں آتی، تو آپ سوچیں گے کہ کیا امام صاحب حقلے ہو گئے کیا؟ تو امام صاحب کو حقلہ قرار دیا جائے گا، اور حقلے کے پیچھے غیر حقلے کی نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر یہ بتا رہا ہے۔ اگر لاؤڈ اسپیکر نے امام صاحب کا تلفظ خراب کر کے سنایا تو پتہ چلا امام صاحب توتلے ہیں، توتلے کے پیچھے غیر توتلے کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا ہے سنیو، نہ امام پر قرأت کا سنانا فرض ہے نہ تم پر سننا فرض ہے۔ اگر تم نماز میں کھڑے ہو گئے، تمہاری کان میں امام کے قرأت کی آواز آئے تب بھی وہی ثواب ہے اور نہ آئے تب بھی وہی ثواب ہے۔ اس لیے اے سنیو اپنی نماز کا تحفظ کرو، اپنی نماز کی حفاظت کرو۔ بس یہ ہے ان درسیات کا مقصد اور ان علماء اکابر کے فتاوی کے مقاصد۔ جب بولنے والے کی آواز اس آلے سے ٹکرا کر اور گنبد کی آواز سے زیادہ متغیر ہو کر چاروں طرف پھیلتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کو گنبد کی آواز کے مانند غیر امام کی آواز قرار نہ دیا جائے۔ اگر یہاں یہ شبہ پیدا کیا جائے کہ گنبد کی صدا بولنے والے کی آواز سے صاف طور پر الگ مسموع ہوئی ہے اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز بولنے والے کی آواز کے ساتھ ایسی مدغم ہو گئی ہے کہ الگ مسموع نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہ ہے الگ مسموع نہ ہونے کا سبب مدغم ہونا نہیں بلکہ آواز ٹکرانے کی جگہ کا نزدیک ہونا ہے۔ چنانچہ اگر بولنے والا یہ آلہ اپنے منہ سے کچھ فاصلے پر رکھے تو قریب کے سامعین پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس آلے کی آواز بولنے والے کی آواز سے بالکل جدا ہے، کیونکہ وہ دو آوازیں بالکل صاف سنتے ہیں، ایک بولنے والے کی اصل آواز، دوسرے آلے سے متغیر شدہ آواز۔ اور اگر اس پہلو پر نظر ڈالی جائے کہ اس آلے کے استعمال کے وقت اس کا ایک نگراں ضرور مقرر ہوتا ہے جو اس آواز بند کرنے پر اور جاری کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ قدرت بولنے والے کو حاصل نہیں، تو اس لحاظ سے بھی اس آلے کی آواز جن کی غیر امام ہی قرار دی جائے گی۔ خصوصاً یہ آلہ تکبیر تحریمہ کے بعد
اس کی آواز کھولی جائے یا اس کا نگراں دوران نماز میں اس کی آواز بند کر کے کھول دے کہ ان تینوں صورتوں میں اس آلے کی آواز ہوگا، بالکل ظاہر ہے کہ غیر کی فعل و اختیار یہ جاری ہوتی، اور یہ تو ہو سبیل تنزل کہا گیا، ورنہ حق احق بالاتباع وہی ہے جو اعلیٰ حضرت حامی سنت ماہی بدعت امام اہل سنت دامت برکاتہم نے محقق و مبرہن فرمایا، فاشکروا للہ فیہم فجزاہم اللہ عنا خیر الجزاء۔ اور عالم اذان کی کراہت کی دو سبب تحریر فرمائے، ان کے علاوہ عدم جواز کو ایک یہ بھی ہے کہ اس آلے میں بولنے والے کو اکثر اس کی خوبیوں کا احساس نہیں ہوتا، لہذا مؤذن وغیرہ کے لیے اپنی آواز وغیرہ سے عبادات کو خرابیوں کے خطرے میں ڈالنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ فقط واللہ تعالی عالم۔ احکر مشرف احمد غفر لہ، امام مسجد شیخان باڑہ دہلی۔ یہ مفتی مظہر اللہ صاحب کے صاحبزادے کا فتویٰ تھا۔ مختصر یہ ہے کہ طنز بھی کیا، انہوں نے کہا اچھا اگر لاؤڈ اسپیکر کی آواز آپ صحیح مان رہے ہیں امام صاحب، تو آپ ایک کام کیجئے، ایک آدمی رکھیے اور پہلے آپ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اور پھر سارے مکبرین سے تکبیر تحریمہ کہلوائیے، پھر آپ کی آواز بہت اچھی، آپ کی قرت بہت اچھی کہ طوطا مینا بھی وجد کرنے لگے، تو آپ ایسا کیجئے، دوبارہ شروع کروا دیا کیجئے۔ یہ سب انہوں نے تنظم کہا، اور اس کے بعد کہا کہ امام صاحب اور او لاؤڈ اسپیکریو، او مائکروفونیو، اللہ سے ڈرو، سچا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر جو نماز ادا کی جائے گی وہ باطل ہے، فاسد ہے، مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، دہرانا اس کا واجب ہے۔ یہ اصل میں اس فتوے کا خلاصہ ہے۔ اب میں وقت دیکھ لوں، اس کے بعد مرشد برحق، مفتیوں کے مفتی، عالموں کے عالم، صوفیوں کے صوفی، کاملوں کے کامل، عاملوں کے عامل، سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند، وہ مفتی اعظم ہند جن کو اعلی حضرت نے حجت الاسلام سے فرمایا کہ مولانا حامد رضا میرے بعد فتویٰ دیا کرنا، اور اپنے بھائی مصطفیٰ رضا سے بھی فتویٰ دلوایا کرنا۔ تو جس نے اعلی حضرت کی اجازت سے فتویٰ دیا، حجت الاسلام کی نیابت میں فتویٰ دیا، اعلی حضرت کی جانشینی میں فتویٰ دیا، لہذا اب مجھ جیسے آدمی کی تو ایک بات آخری سن لیجئے کہ میں نے بہت پہلے فوائد الفؤاد شریف کے حوالے سے ایک بات کہہ دی تھی، مجھ جیسا گناہگار میرے آقا نعمت حضور مفتی اعظم ہند کا یہ فتویٰ ہوتے ہوئے کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی، اگر ساری دنیا کے جدید سائنسداں محققین ٹائی پہن کر، کوٹ پہن کر، پینٹ پہن کر، بڑے بڑے مولانا لوگوں کی خدمتیں کر کے سیمینار میں بیٹھ کر وہ یہ دے دیں کہ نہیں صاحب لاؤڈ اسپیکر کی تو آواز اوریجنل ہے، کیونکہ میں سائنس کا انجینئر ہوں، تو سائنس کے انجینئر کے کہنے پر یقین کرنے والے صلح کلیو وہ تمہارا دھرم ہوگا، ہم تو اس کے فتوے پر یقین کرتے ہیں جو مفتی اعظم ہند ہے۔ لہذا ہمارے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا نے صاف فرما دیا کہ نماز میں اگر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا گیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا واجب ہے، نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا لگانا ناجائز و مکروہ تحریمی حرام ہے۔ لہذا نماز کے وقت اگر آپ نے لاؤڈ اسپیکر مسجد میں فٹ کر رکھا ہے تو ایک سوئچ بورڈ لگا لیجئے، جب تکبیر ہو جائے تو امام صاحب کے لیے کو منع تھوڑی ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے داہنا یا بایاں ہاتھ داہنے بائیں آگے بڑھا کر کے سوئچ آف کر دیں، اور نماز جیسے ہی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ دیں اور فوراً مائک چالو کر دیں۔ پھر میری اجازت سن لیجئے، امام صاحب بھی تعویذ کی طرح مائک لٹکائے رہے کہ بھیا میں اس مسجد کا امام ہوں، میں فلاں مولانا صاحب ہوں، ٹرسٹی بھائی بھی لٹکا کے گھومے بھیا میں ٹرسٹی ہوں، میں مسجد میں جھاڑو دیتا ہوں، دلواتا ہوں، میں مسجد کی خدمت کرتا ہوں، اگر میں منع کروں تو مجرم ہوں۔ بس نماز بچا لو، بس
اتنی سی گزارش ہے، اپنی بھی بچا لو، اپنے بھائیوں کی بھی بچا لو، ورنہ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہیں منع کر دیں، مگر بتانا اختیار میں ہے۔ میرے مفتی اعظم ہند کے اختیار میں شریعت کا حکم بتانا اور واضح کرنا تھا، میرے سرکار نے واضح کر دیا، حضور نے فتویٰ دیا، کم از کم 20 عالموں نے اس پر تصدیق کی۔ حضور پرنور مصنف بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ مولانا الحاج مولوی مفتی ابو العلا محمد امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا علم و فضل مسلم ہے، آپ کی فقاہت سب پر روشن ہے۔ نماز میں لاؤڈ اسپیکر لگانے کے متعلق حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا واجب العمل فتویٰ۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل میں کہ عیدگاہ میں نماز یا خطبہ عید کے لیے محراب میں یا ممبر پر مائکرو فون آلہ مکبر الصوت لاؤڈ اسپیکر لگانا جائز ہے یا نہیں؟ لگانے والا شرعی مجرم ہے یا مستحق ثواب؟ امام کا آلہ مذکور پر نماز پڑھانا یا ممبر پر اپنے سامنے لگا کر خطبہ پڑھنا جائز ہے تو ایسا کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ بینوا توجروا۔ جواب: خطبے کی حالت میں آلہ مکبر الصوت لاؤڈ اسپیکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، مگر نماز کی حالت میں امام کا اس آلے کو استعمال کرنا درست نہیں۔ اس آلے کے ذریعے سے جن لوگوں نے تکبیرات کی آواز سن کر رکوع و سجود کیا ان کی نمازیں نہیں ہوئی۔ واللہ تعالی عالم۔ فتاوی امجدیہ جلد 2 صفحہ 992 و صفحہ 997۔ یہ صدر الشریعہ کا فتویٰ ہے، جن کی بہار شریعت سب لوگ ہم بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اعتبار کی کتاب ہے، اعتماد کی کتاب ہے کہ ایسی معتبر اور مختصر کتاب جو سرکار صدر الشریعہ نے لکھ دیا، اگر وہ نہ لکھتے تو یہ وہاں بڑا اپنے مرتد گرو گھنٹال اشرفیلی تھانوی کا بھشتی زیور لیے گھومتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک خط میں ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھشتی زیور میں اس قدر غلط مسائل بیان کیے گئے ہیں، کوئی مختصر طور پر مسئلہ بیان کر دے تاکہ اہل سنت و جماعت اس غلط اور صحیح مسائل سے واقف ہو سکے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کی اس روحانی اور دلی آرزو کو ان کے روحانی بیٹے حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی علیہ رحمت العلی نے پورا کیا بہار شریعت لکھ کر۔ تو بہار شریعت ہمارے پاس رہتی ہے۔ اب ان کا فتاوی امجدیہ میں آپ نے سن لیا کہ لاؤڈ اسپیکر پر جو لوگ نماز پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، خطبے اور اذان میں اگر لگا دیا تو کوئی بات نہیں، مگر نماز نہیں ہوگی۔ اسی فتاوی امجدیہ کے حصے اول میں یہ بھی ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے۔ اور در مختار کا حوالہ دیا، در مختار کی عبارت لکھی۔ تو بھیا ہم شاگردوں کی بات نہیں مانتے، ہم استاذوں کے استاد حضور صدر الشریعہ کی بات مانتے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی، الحمدللہ ہمارے لیے وہ کافی ہیں، وافی ہیں، حجت ہے، وہ بھی اور ان کے فتاوی بھی۔ لہذا اب سرکار مفتی اعظم ہند کا فتویٰ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہرگز درست نہیں۔ حضرت مفتی اعظم ہند کا فتویٰ مع تصدیقات علماء ملت اسلامیہ۔ سبحان اللہ، سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ نماز میں لاؤڈ اسپیکر لگانا جائز یا ممنوع و مکروہ ہے؟ سائل سید زاہد علی صاحب، متعلم دارالعلوم مظہر اسلام، لائل پور، پاکستان۔ الجواب: وقت نماز لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہرگز نہ ہو، اگرچہ وہ ایسا ہو کہ خود آواز لے لیتا ہو، اس میں آواز نہ ڈالی جاتی ہو، اگرچہ تحقیق سے یہی ثابت ہو کہ اس سے جو آواز مسموع ہوتی ہے وہ متکلم ہی کی آواز ہے۔ ایک مذہب اس میں یہ بھی ہے کہ وہ آواز غیر ہے، اس کو مرجوع رکھا جائے۔ اعتبار متکلم کی اس آواز کا ہے جو اس کے دہن سے نکلی ہو اور فضا کی ہوا متحرک کرتی ہو، بے کسی اور قوت کے کان تک پہنچی وہ آواز جو کسی قاتل سے ٹکرا کر سکون پا گئی
اور اس قاصر کی ٹکر کی قوت سے جو متحرک ہو کر پلٹی اس کا نہیں، جیسے گنبد سے ٹکرا کر جو آواز پلٹی ہے، یا کنویں کی پلٹی ہوئی آواز، یا صحرا کی صدائے باز گشت نامعتبر ہے۔ آیت سجدہ پلٹی ہوئی آواز سے جسے مسموع ہو اس پر سجدہ اس لیے واجب نہیں ہوتا کہ اب جو پلٹی ہوئی آواز ہے یہ اگرچہ وہی دہنے قاری سے نکلی ہوئی ہے مگر قاصر سے ٹکرانے کی وجہ سے اس حیثیت کی نہ رہی، اب اس قاصر کی ٹکر کی قوت سے کان تک پہنچی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر میں یہ نہیں کہ بجلی کی قوت سے پیدا کی ہوائے قاصر جہاں تک دفع ہو گئی ہے بے کسی اور قاصر سے ٹکرائے ہوئے، بے اس قاصر کی قوت دفع کے شامل ہوئے، محض بجلی کے اسپیل سے کان تک پہنچی ہے۔ ھذا ما عندی والعلم بالحق عند الباری وتعالی اعلم۔ اعلی حضرت قدس سرہ کی کوئی عبارت ایسی نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ اعلی حضرت قدس سرہ کے نزدیک محض لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر انتقالات کرنے والے کی نماز درست ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ فقیر مصطفیٰ رضا خان۔ یعنی کسی نے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں یہ بھی کہا ہوگا کہ سنا ہے حضور کے اعلیٰ حضرت کی کوئی عبارت ہے فتاوی رضویہ میں یا کسی کتاب میں کہ جس میں حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو رکوع و سجدہ وغیرہ یا تکبیر تحریمہ وغیرہ یہ ساری تکبیرات کہی جاتی ہیں، اگر کوئی کہہ لے تو نماز ہو جائے گی، تو حضور مفتی اعظم ہند نے رد فرمایا کہ میرے اعلیٰ حضرت کی ایسی کوئی عبارت یعنی ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ تو پہلے تو آپ نے یہ رد فرما دیا، دوسرا آپ نے صاف صاف بتا دیا ان لوگوں کو کہ بحث تمام ختم کر دی، بھائی کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ ہم جیسے دنیا دار بولتے ہیں تو گھنٹوں بولتے جاتے ہیں، اور بادشاہ جب بولتا ہے تو دو لفظ بولا اور ساری دنیا اس میں سمٹ گئی، سارے لوگ سمٹ گئے۔ تو حضور نے اس مختصر فتوے میں سب کا رد کر دیا کہ جو لوگ لاؤڈ اسپیکر پہ امام کی آواز کو اصلی آواز کہتے ہیں وہ بھی یہ جان لیں کہ یہ اصلی آواز ڈائریکٹ امام کی ہمارے کانوں تک نہیں پہنچی، بلکہ امام کی آواز مائکروفون سے ٹکرائی اور مائکروفون سے ٹکرا کر بجلی کی طاقت سے دور دور تک پہنچی۔ تو اس کی بھی مثال وہی صدا ہے اور وہی لوٹی ہوئی آواز ہے، الٹی ہوئی آواز ہے جو الٹ جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ حضور شیر بے شیر سنت نے فرمایا نا کہ گول گنبد جا کے دیکھ آؤ بیجاپور میں، وہاں ایک طرف کان لگاؤ دوسری طرف کچھ کہو وہ کان وہاں سنے گا۔ تو گنبد کی آواز ہے، صحرا کی آواز ہے اور پہاڑوں کے درمیان کی آواز ہے، جو لوٹتی ہوئی آواز ہے وہی ہے لاؤڈ اسپیکر کی آواز۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ آواز تو بعد میں آتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز تو فوراً آ جاتی ہے، ابھی یہ لاؤڈ اسپیکر بالکل میرے منہ کے قریب ہے تو آپ برابر سن رہے ہیں اور میں یہاں آ گیا، اب جو میں کہوں گا وہ آپ میری زبان الگ سنیں گے اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز تھوڑی بہت الگ سنیں گے۔ تو یہ خالی دوری نزدیک کی وجہ ہے نہ کہ آواز ایک ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ سب بحثیں کرتے ہوئے مختصر میرے مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ جو نمازیں بھی لاؤڈ اسپیکر پر پڑھی جائیں گی وہ نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی۔ اب اس کے بعد آپ تصدیق کرنے والوں کے نام سنیے، ایمان تازہ کیجیے اور میں ایک ایک کی تصدیق پر بات کرتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلا، ھذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع۔ فقیر ابو المحامد سید محمد اشرفی جیلانی محدث اعظم ہند۔ حضرات اس فتوے پر کس کی تصدیق؟ پہلا فتویٰ اس کتاب میں حضور محدث اعظم ہند کا تھا اور حضور مفتی اعظم ہند کے فتوے پر پہلا ویریفیکیشن، آپ ویریفیکیشن کہیں تصدیق کہیں لیکن اصل میں یہ تصدیقات نہیں ہے بلکہ فتوے ہیں، فتوے نام تصدیق کا دے لیجئے جب فتاوے ہیں۔ اسی لیے حسام الحرمین کے مصدقین کی تصدیقات کو صرف تصدیقات نہیں کہا گیا بلکہ ان کے فتاوے کہا گئے، فتاوے حسام الحرمین کہا گیا۔ تو سب سے پہلی تصدیق حضور محدث اعظم ہند نے کن لفظوں میں کی؟ فرمایا یہ ہو اس عالم کا ہے جس کی اطاعت، جس کی پیروی ہم سب پر ضروری ہے۔ وہ عالم مطاع اور ہمارے ذمے کچھ نہیں سوائے مفتی اعظم ہند کی اتباع کے کہ ہمیں تو ان کی پیروی کرنا ہے، نہ ادھر سوچنا ہے، نہ ادھر سوچنا ہے، نہ دائیں سوچنا ہے، نہ بائیں سوچنا ہے، نہ اوپر نیچے سوچنا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دے دیا لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہوگی تو بس نہیں ہوگی۔ یہ ہے۔ دوسرا،
الجواب ثواب عبد العزیز عفیہ عنہ شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور. یہ حضرت حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی تصدیق کی جواب ثواب ہے، بالکل صحیح جواب ہے، اور اشرفیہ کے شیخ الحدیث ہیں اور استاذ الاساتذہ ہیں، استاذ العلم ہیں، جلالت العلم ہیں، حافظ ملت ہیں، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت ہیں. تو بھیا ان کے فتوے کے سامنے اب میں کس کو کہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں؟ چلیے تیسرا هذا ما ظهر لي الآن لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فقیر حبیب الرحمان قادری مجاہد ملت صدر آل انڈیا تبلیغ. حضرات یہ حضور حافظ مجاہد ملت رئیس اڑیسہ علیہ رحمت و رضوان کی تصدیق ہے کہ یہ وہ ہے جو ہم پر ظاہر ہوا اس وقت، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم اس کی طرف سے نہ آئے، یعنی ابھی تک شریعت کا ظاہری حکم یہی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے نماز نہیں ہوگی. اور اب کون ہے جو حضور مفتی اعظم ہند کے بعد اپنی تحقیق پیش کرے؟ ہاں، ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں، نہ میرے پاس نہ آپ لوگوں کے پاس. ہاں چلیے. چوتھا الجواب صحیح غلام محمد خان جامعہ عربیہ اسلامیہ ناگپور نزیل بریلی شریف. یہ مفتی اعظم مہاراشٹر جنہیں کہتے ہیں حضور مفتی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جامعہ عربیہ میں تھے اور بریلی شریف گئے تھے، یہ ان کا بھی فتویٰ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہوگی. پانچواں الجواب صحیح اللہ رسولہ عالم جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا وآلہ وسلم. فقیر ابو الطاہر محمد طیب قادری غفر لہ مفتی شہر جاورا. یہ مفتی جاورا مفتی طیب صاحب جو حضور شیر بیشے اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت کے ہم زلف یعنی ساڑھو بھی تھے، جنہوں نے تجانب اہل سنت لکھا، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. تصدیق آپ نے سن لیا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہوگی. اللہ بہتر جاننے والا ہے. 6 ھذا اصاب فیما اجاب واللہ ورسولہ اعلم بالصواب جل جلالہ وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ وصحابہ. فقیر عبید الحشمت محمد یعقوب قادری رضوی حشمتی دھانے پوری گونڈا وارد حال پیلی بھیت شریف. یہ مفتی یعقوب صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، نہایت متسلب عالم متسلب سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کی بھی توفیق دے. معمر ہو گئے، شریف العمر ہو گئے، مگر ایمان اور تسلب اور عقیدہ ان کا بحمد اللہ الرحمن جوانوں سے زیادہ جوان ہے ماشاء اللہ تعالی. یہ مفتی یعقوب صاحب ہیں جو حضور شیر بیش اہل سنت کے مریدوں میں ہیں، اور ماشاء اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق آپ نے سنی. ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ مائکرو فون پہ نماز نہیں ہوگی. 7واں الجواب صحیح سراب علی خطیب جامع مسجد چمن گنج کانپور. یہ کوئی مولانا تراب علی صاحب ہے جو چمن گنج کانپور کے جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں، ان کی تصدیق کے نماز نہیں ہوگی. 8واں واشہد بذالک ان الجواب کذالک. فقیر محمد حبیب اشرفی قادری. یہ حبیب اشرف قادری صاحب کوئی ہیں سنبل امبل کے غالباً، ان کا بھی یہ تصدیق ہے اور ان کا بھی یہ جواب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو یہ جواب ہے وہ بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، نماز نہیں ہوگی لاؤڈ اسپیکر پر. 9 ھذا هو الحق المبین واللہ تعالی اعلم جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقیر ابو الوجاہت عبید الضیاء محمد وجیہ الدین قادری رضوی ضیائی غازی پوری غفر له المولا مولا القوی ذنبہ السوری والمعنوی خادم آستانہ عالیہ ضیائیہ پیلی بھیت 28 صفر 1380 ہجری. یہ مفتی وجیہ الدین صاحب قبلہ علیہ رحمہ جو پیلی بھیت شریف میں حضرت ضیاء الدین صاحب علیہ رحمہ کے خلیفہ و جانشین اور مفتی پیلی بھیت شریف ہیں، ان کی تصدیق بھی ہے کہ یہ حق ہے اور بالکل کھلا ہوا حق ہے. کیا حق ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہوگی؟ حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہی حق ہے. 10واں الجواب هو الصواب واللہ تعالی اعلم بالصواب. فقیر عبد الحکیم اشرفی پورنوی 2 ربیع الاول 1380 ہجری. یہ کوئی مولانا مفتی عبد الحکیم صاحب ہے جو ڈسٹرکٹ پورنیہ بہار شریف کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی تصدیق فرما کر یہی فرمایا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہوگی، یعنی فتوی مفتی اعظم ہند ہی شریعت کے لیے حق ہے اور متبعین شرع کے لیے حق ہے. 11واں الجواب صحیح
वल्लाहु ताला अअलमु अल्लम अतम अहकम। मोहम्मद नजीर अहमद कादरी रजवी, सदर मुदर्रिस मदरसा आस्ताना आलिया शेरिया पीलीभीत। ये पीलीभीत शरीफ में हुजूर शाहजी मियाँ अलैहिर्रहमा का आस्ताना मशहूर है, उनके मदरसे के सदर मुदर्रिस हैं। उनकी तस्दीक के अल्हम्दुलिल्लाह लाउड स्पीकर पे नमाज नहीं होगी। आप देख लीजिए इतने फतवे मौजूद हैं। 12वां अल जवाब हुवा सवाब बिअउनिल मुल्की वहाब मलिकिल वहाब। मोहम्मद सिद्दीकुल्लाह सिद्दीकी बस्तवी मुकीम हाल पीलीभीत। ये मौलाना मोहम्मद सिद्दीकुल्लाह साहब का आपने फतवा सुना जो बसूरत तस्दीक है कि लाउड स्पीकर पे नमाज नहीं होगी। 13वां फकीर अबू जफर मुहिब्बुर रजा मोहम्मद महबूब अली खां कादरी बरकाती रजवी मुजद्दिदी लखनवी गुफिरा लहू रब्बुहू जामा मस्जिद अहले सुन्नत मदनपुरा बम्बई। माशाअल्लाह हजरात, आपने देखा मदनपुरा जामा मस्जिद बम्बई के जो इमाम व खतीब हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना बिन मुफ्ती आजम बम्बई सरकार महबूब मिल्लत हुजूर महबूब अली साहब अलैहि रहमतुल अली, जिन्हें मुहिब्बुर रजा भी कहा जाता है, अबू जफर भी कहा जाता है, उनकी भी तस्दीक और फतवा यही है कि लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं होगी। और जब तक वो हयाते जाहिरी में रहे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि मदनपुरा की जामा मस्जिद में नमाज के लिए लाउड स्पीकर घुसेड़ दे। 14वां हक हादा हुवल हक वस्सवाब वल अज्र वस्सवाब फकीर मुशाहिद रजा खां कादरी बरकाती रजवी हशमती उफिया अन्हु। ये हुजूर बड़े भैया मुशाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुशाहिद रजा साहब अलैहि रहमतो व रिज़वान शहजादे शेर बेशे अहले सुन्नत की तस्दीक और उनका फतवा कि माइक्रोफोन पे नमाज नहीं होगी। 15वां बिइस्मिही तआला हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा अल जवाब सही व सवाब मोहम्मद रजब अली कादरी गुफिरा लहू। हजरात, ये तस्दीक और फतवा अल मारूफ मुफ्ती नानपारा मुफ्ती रजब अली साहब अलैहि रहमतुल अली का फतवा आपने सुन लिया, तस्दीक सुन ली। ये भी यही कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पे नमाज नहीं होगी। 16वां अल जवाब सही सनाउल्लाह आज़मी मुहद्दिस दारुल उलूम मजहर इस्लाम बरेली शरीफ। ये कोई मौलाना तुराबुल्लाह मुफ्ती तुराबुल्लाह साहब आज़मी हैं जो मुहद्दिस शेखुल हदीस हैं मजहर इस्लाम के, उनका भी फतवा आपने सुन लिया। सुभान अल्लाह, लाउड स्पीकर पे नमाज नहीं होगी। 17वां हाज़ल हुक्म हुआ हुक्म शरीआ सुभान अल्लाह खिलाफिही बातिला इंद शरीआ सुभान अल्लाह। हाइना मुजीबुल इस्लाम नसीमुल आज़मी मुदर्रिस दारुल उलूम मजहर इस्लाम बरेली शरीफ। ये कहते हैं सफर हाँ बोलो 1380 हिजरी का तस्दीक इन्होंने इस तरह से किया कि ये हुक्म यानी जो हुजूर मुफ्ती आज़म इन्हें फतवा दिया, हुक्म दिया कि लाउड स्पीकर पे नमाज नहीं होगी, तो ये फरमाते हैं ये हुक्म शरीयत है और इसका खिलाफ जो करेगा वो शरीयत का मुखालिफ होगा, शरीयत के खिलाफ करेगा। 18 सही तहसीन रजा खां गुफिरा लहू मुदर्रिस मदरसा मजहर इस्लाम मस्जिद बीबीजी बरेली शरीफ। हुजूर तहसीन मिल्लत सदरुल उलमा हुजूर अल्लामा तहसीन रजा साहब अलैहि रहमतो व रिज़वान का भी आपने फतवा और तस्दीक सुन लिया कि लाउड स्पीकर पे नमाज नहीं होगी। हजरत उस जमाने में मजहर इस्लाम में मुदर्रिस सदरुल मुदर्रिसीन थे। 19 अल जवाब हक़्क़ुल हक़्क़ु अहक़ अत्तबा ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन रजवी मुदर्रिस मदरसा मजहर इस्लाम मस्जिद बीबीजी बरेली शरीफ। अब कितने लोग हैं जो ख्वाजा मुजफ्फर साहब के शागिर्द, हम जैसे लोग अगर उनके शागिर्द हो जाते हैं तो फख्र करते हैं साहब हम तो ख्वाजा मुजफ्फर साहब के शागिर्द हैं जो अल्लामा मंतिक हैं और अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। अभी भी वो चिर्रा मोहम्मदपुर में अल्हम्दुलिल्लाह हयाते ज़ाहिरी में है। कितने बरसों पहले इतना बड़ा मंतिकी फलसफी और आज के जमाने में इल्म तौक़ीत वगैरह का जानने वाला जो असली नकली सबकी पहचान रखता है, कौन असली है कौन नकली है, मगर वो ये जानते हैं कि मुफ्ती आज़म हिंद से ज्यादा असली और उनके फतवे से ज्यादा असली कौन सा फतवा हो सकता है। उन्होंने भी तस्दीक करके फतवा दे दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लाउड स्पीकर पे नमाज नहीं होगी। अब मेरी समझ में नहीं आता शागिर्दों की बात माने या उस्तादों की। 20वां अल जवाब सहीउल मुजीब मुसीब ख्वाजा अबुल कासिम अशरफी मुदर्रिस मदरसा मदर इस्लाम मस्जिद बीबीजी बरेली शरीफ। ये हजरत ख्वाजा अबुल कासिम अशरफी साहब तबला कोई हैं
جو مظہر اسلام میں مدرس تھے، الحمدللہ ان کی بھی تصدیق اور فتویٰ آپ نے سنا. تو الحمدللہ رب العالمین. میں نے بھیا کسی سائنسداں کی تصدیق نہیں پیش کی، کسی جنٹل مین کا آرڈر آپ کو نہیں سنایا. شریعت ہمیں جو کچھ بھی پہنچی ہے وہ علماء حق جو وارث مصطفیٰ ہیں ان سے پہنچی ہے. ان علماء نے ہم تک یہ بات پہنچا دی کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہوتی، لہذا نہ ہوتی ہے نہ ہوگی. اب خالی اس کے ملنے کا پتہ آپ سن لیں اور اس کے بعد ہم لوگ توبہ کر لیں اور صلاۃ والسلام پڑھ لیں. ملنے کے پتے: پہلا محمد امین، جرنل مرچینٹ، مدنپورہ روڈ، بنارس. دوسرا محمد یونس ولد نور الحق، محلہ کمال پورہ، بنارس. حضرات مجھے یہ کتاب جو اوریجنل بھی بامبے میں رکھ رکھی ہے، مگر میں نے درس کے لیے زیراکس یعنی فوٹو اسٹیٹ سے کام لیا، اوریجنل کتاب لایا ہوں. میں ان کا شکر گزار ہوں، میرے پیر بھائی ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند کے غلاموں میں حضرت حافظ محمد طاہر صاحب رضوی شاہجہاں پوری. میں جب ان سے ملنے گیا انہوں نے اپنے کتب خانے کی زیارت کرائی، بہت ساری کتابیں دیکھی. جب یہ کتاب مجھے ملی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے دے دیجئے، انشاءاللہ یہ کتاب اس زمانے کی ہے، 54-55 سال پرانی کتاب ہے، انشاءاللہ تعالی کام آئے گی. الحمدللہ اس کا درس سنا. کل جو سراج ملت نے فتاوی برکات رضا بھائی سرفراز صاحب کے ذریعے بھیجا، اللہ تعالیٰ سراج ملت کے سائے کو تادیر دراز سے دراز کر فرمائے. اس میں بھی بڑی تفصیلی فتاوی ماشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بغیر کسی حسد، بغیر کسی کینہ، بغیر کسی بغض و عناد کے، بغیر کسی اس بات کے کہ ہمیں کسی کو نیچا دکھانا ہے یا اونچے اٹھانا ہے، ان تمام نیتوں سے ہٹ کر صرف اخلاص اور للہیت کے ساتھ یہ درس آگے بڑھانا ہے کہ ہمارے جس بھائی کی نماز بھی بچ سکے وہ اپنی نماز بچا لے بغیر کسی جھگڑے اور فساد کے. نہ وہ جھگڑا کرے نہ فساد کرے، صرف اپنی نماز بچانے کا وہ ذمہ دار ہے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے سنی صحیح العقیدہ یہ نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر ہٹ گیا، پتہ چلا چلے گئے کسی وہابی مرتد کے پیچھے، کسی دیوبندی مرتد کے پیچھے. بلکہ یاد رکھیے امام سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، صحیح القرأت ہو، عالم دین ہو اور مسائل نماز سے واقف ہو، پھر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز پڑھاتا ہو. ایسی مسجد میں جانا اور جماعت سے نماز پڑھنا آج بھی واجب ہے، اور اس واجب کو ہرگز نہ چھوڑا جائے. لیکن بس شریعت کے دائرے میں وہ نماز ہو اور جماعت ہو. اگر شریعت کے دائرے میں نماز ہی نہیں ہوگی تو جماعت کا ثواب کہاں ملے گا؟ پہلے نماز ہو پھر جماعت ہو. اگر دوران گفتگو مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ توبہ کی نیت سے پڑھ لیجیے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے 51 عالموں کے فتوے اور تصدیقات جو فتویٰ ہی کہلاتا ہے آپ نے سن لیا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہوتی. آپ بھی توبہ کا اعلان کرو. اگر مجھ سے پڑھنے میں کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں، اور آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھ لیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے سرکار کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے سرکار کی اس سنت کا خون ہو رہا ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں جب کثیر جماعت ہوتی تو سرکار مکبر ہوتے ایمان کی آواز کو پہنچانے کے لیے، اور آج بھی جب کثیر جماعت ہوتی ہے مکبرین کی آوازیں گونجتی ہیں تو بڑا تو آنا کاموں کو لگتا ہے. تو یہ سرکار کی سنت کو سرکار کی سنت کا بھول. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ علماء نے وہ علماء کہ جن کے احسانات ہیں آج جن کے بڑے نام بڑی دھوم صدر العبادی، صدر الشریعہ اور محدث اعظم، مفتی اعظم، بڑے بڑے نام گنتے چلے جائیے، تمام علماء کی فہرست تیار کر لو. سب کا یہی حکم ہے کہ یہ
नाजाहिद। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फतवा दिया, उस पर जबरदस्त तारीफ जो है वो मौलाना मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तारीफ करते हुए लिखा है कि हाज़ा हुक्मुल आलिमिल मुता वमा अलैना इल्ला इत्तिबा, कि ये एक आलिमे मुता का फतवा है। आलिमे मुता का कौन है और हमारे लिए सिवाय इत्तिबा के कोई चारा नहीं। ये उन्होंने इस लाउड स्पीकर के बदले पर बदले पर ये तारीफ की है। किसने? बहुत ही सब कुछ परफेक्ट, सबका यही फैसला था कि ये माइक की आवाज जो है, हाँ, तो उलमा ने ये फतवा किया है कि ये माइक की आवाज है असले इमाम की आवाज, हर आवाज इमाम की नहीं। उसको समझने के लिए समझिए कि ईको जो होता है, ईको बोलने वाला मुतकल्लिम बोलकर खामोश हो गया और अब आवाजें पैदा हो रही, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जलवा। कुएं में बोलिए तो कुएं में से आवाज आती है, किसी ऊंचे मकान में बोलिए तो आवाज भी होती, तो उसे कहा जाता है आवाजें बारदश, स्वापकाली फिर कराने वाली आवाज। तो ये आवाजें बारदश उलमा ने कहा है कि ये माइक की आवाज जो है ये आवाजें बारदश है। और दूसरा हुक्म ये है कि चूंकि वो इमाम की आवाज नहीं, मुतकल्लिम की आवाज नहीं, लिहाजा एक मसला कभी ये है कि नमाज में तलक्कुम मिनल खारिज अगर हुआ तो ये मुफ्सिदे सलात, जिन्हें नमाज वहीं खत्म हो गई। तलक्कुम मिनल खारिज मुफ्सिदे सलात, यानी अगर उसने माइक की आवाज पर एतमाद किया, उसकी आवाज पर रुकू और सुजूद किया तो उसकी नमाज जाती नहीं। तो इस सूरत में फसादे नमाज का अंदेशा है ना। और खास सूत्रों में यहाँ नमाज खत्म होगी, खास सूत्रों में जो है फसादे नमाज का अंदेशा है। कहीं जो है माइक सीटी बोलने में, माइक अगर वो कनेक्ट है बैटरी से और बैटरी फेल हो गए तो फसादे नमाज का लोग बेचैन हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रिक से उसका कनेक्शन और इलेक्ट्रिक खत्म हो गई तो भी फसादे नमाज का अंदेशा है। और दूसरे बात पढ़े और कहीं आजकल जो सेंसिटिव बहुत अच्छे माइक आया उसमें ये हुआ भी है, उसमें सेंसिटिव है कि आस पास कहीं अगर एटम बज रहा तो उसकी आवाज कैसे, और ये वाकया हुआ है। और लोगों को समझ में आया कि देखो अल्लाह के कानून पर अमल करने में कितनी जो है बुराई है और उसकी इबादत है। ये कुरान पाक तिलावत किया की तिलावत हो रही है और साथ में गाना भी हुआ। लिहाजा अकाबे उलमा का ये फैसला है। वो उलमा आज के उलमा जिनको अपना सरकार और पेशवा तस्लीम करते हैं, हमारे आकाओं का, हमारे बड़े उलमा का जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनका ये फैसला है कि माइक पर नमाज जो है। अब रहा ये अरब में ऐसा हो, मक्के से मदीने से मैंने पहले अर्ज किया, कहीं कुछ हो रहा है, जमाना कुछ करता रहे, हमें जमाने की परवाह नहीं, बल्कि हमें वो करना है जिसमें रब की रजा है, जिसमें रसूलुल्लाह की रजा है। हमें करनी है शहंशाह है वफा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार है। अगर मेरे जहन में जो एक बात आई वो मसला अगर इस तरीके से बयान किया जाए कि लोगों के जहन में उतर जाए
آپ دیکھیے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب پیچھے کوئی عالم یا کوئی بھی شخص آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کو یہ احساس ہوا کہ پیچھے کوئی شخص کھڑا ہوا، اب اس شخص کو متاثر کرنے کے لیے اس نے رکوع لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، قرأت طویل کر دی، قیام طویل کر دیا، انگلیوں کو خوب اچھی طرح سے لگایا، بڑے اطمینان سے اس نے نماز ادا کی کہ پیچھے میرے فلاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کسی بھی دارالفتہ میں جا کے پوچھیے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، سب کہیں گے کہ نہ، اس نے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کو دکھانے کے لیے نماز میں عمل کیا، لہذا اس کی نماز واجب الاعادہ۔ مائک پر جب نماز پڑھانے والا پڑھاتا ہے تو اس کی نیت یہ رہتی ہے کہ میری قرأت سب سن لو، بات سمجھ آئی نا؟ خصوصی طور سے اس مائک کی طرف توجہ دیتا ہے اور ان کی خاطر جو ہے قرآن پڑھتا ہے، نہ کہ خدا کے لیے، سمجھے نا؟ اور رہا سوال قرآن کے سننے کا، جو میرا اللہ عالم الغیب اور میرا رسول عالم غیب، اس نے قانون بنا دیا تو ظہر میں اور عصر میں بالجہر قرآن نہیں پڑھو گے، سمجھے نا؟ اب جنہیں قرآن سننے کا شوق ہے وہ ظہر میں بھی قرأت کروایا کریں اور عصر میں بھی قرأت کروایا، سمجھے نا؟ کہ ہمیں سنائی نہیں دیتا لہذا زور سے پڑھ۔ نبی کو یہ معلوم تھا اس وقت، سمجھے نا؟ لوگ جو ہے اپنے مشین کا استعمال کریں گے، سمجھے نا؟ لہذا ظہر اور عصر کی نماز جو ہے بالجہر نہیں رکھی، بات سمجھ آئی نا؟ اچھا، تیسری بات کیا؟ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابہ اکرام نبی کی بارگاہ میں بلند آواز میں سلام فرماتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نبی کی بارگاہ میں چیخ کر مت بولو، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ تو نبی کی بارگاہ سے بلند بارگاہ اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ ہے، اللہ رب العزت کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ لاؤڈ کے معنی کیا ہے؟ نا، لاؤڈ کے معنی ہوتے ہیں چیخ کر بولے، لاؤڈ اسپیکر، مطلب بولنا، لاؤڈ مطلب چیخنا، یعنی کہ چیخ کر بولنا۔ تو اب یہ بتائیے کہ نماز میں جب آدمی ہوتا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے، نبی کا فرمان کیا؟ اللہ سے کلام کرتا ہے تو اللہ کے جسم سے کلام کرے گا، آگے یہ مسائل ایسے ہیں کہ اس طرح سے سمجھائے جائیں عوام کو، عوام کے ذہن میں آ جائیں۔ صرف اتنا کہنے سے عوام کی ذہن میں آج کی تاریخ میں نہیں آتا کہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ہے تو کیوں ہے، مسئلہ ہے تو کیوں، کس کے اندر طاقت ہے کہ نبی مقدس کی جانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر چیز کے بولے؟ جو خبیث ہیں، جہنمی ہیں، کافر ہیں، وہ بھی چیز کے نہیں بولتے، نبی کی جانیوں کو بولتے ہیں۔ کسی مطلبے کو دیکھا چیز کے بولتے ہوئے، اگر وہ ایسے کرتے اس طرح سے بولتے ہیں نا، ایسا بولتے ہیں، کوئی چیز کے بولتا ہے،
جب نبی کی جالیوں کے سامنے چیخ کے نہیں بول رہا ہوں، میں نبی کے سامنے چیخ کے نہیں بول رہا ہوں، تو نماز کے لیے تو نبی کا فرمان لے کے نماز میں بندہ ہوتا ہے تو اللہ نے کلام کرتا ہے۔ اللہ رحم کرے لوگوں کے اوپر، جو لوگ اسلام کا مذاق اڑواتے ہیں، مسلمان جتنا اسلام کا مذاق اڑوا رہا ہے اس وقت کافر تعظیم کر رہا ہے، اور جس کو اسلام اور دین ملا ہے وہ مذاق اڑوا رہا ہے، سمجھے نا؟ اللہ ہمیں اور آپ کے سب کو مفتی اعظم اعلیٰ حضرت سے دامن